अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवामी फ़िक्र टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ वहाज ग्रुप रियल एस्टेट के मार्केटिंग मैनेजर कंवर दानिश साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त DHA मुल्तान की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और DHA मुल्तान में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के क्या रेट्स चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अवामी फ़िक्र टीवी का जी कि आपने हमें मौका दिया, यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, अपने व्यूअर्स को DHA के हवाले से, अपडेट्स के हवाले से इन्फॉर्म करने के लिए आपने हमें ये मौका फ़राहम किया। थैंक्स। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी दूसरा ये है कि ऐसा तकरीबन 3 साल से मैं वहाज ग्रुप रियल एस्टेट DHA मुल्तान के साथ मुंसलिक हूँ जी और इस वक्त एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर मैं वहाज ग्रुप रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। जी ज़बर। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि इस वक्त DHA मुल्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? सर, DHA मुल्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो, अगर हम बात करें रहायशी जो प्लाट्स हैं उनके हवाले से, सेक्टर्स के हवाले से, जी तो इस वक्त 2 सेक्टर्स में आपको पता है कि पोजेसन अनाउंस हो चुका है। जी M और Q जी दोनों सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, घर बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लॉट्स हैं जी उनमें सेक्टर्स हैं, उनमें तकरीबन 3 सेक्टर्स हैं जिनमें कमिंग 6 मंथ्स के अंदर आपको पोजेसन अनाउंस हो जाएगा। जी सर। इसी माह फरवरी में तकरीबन लास्ट में इसके सेक्टर R का पोजेसन अनाउंस हो जाएगा। जी उसके बाद सेक्टर U और H जो है उनकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है, पाइपलाइन में वो भी। तो नेक्स्ट जो है 6 मंथ्स के अंदर इन दोनों का सेक्टर्स का भी पोजेसन अनाउंस हो जाएगा। जी इसके अलावा अगर हम दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस वक्त सेक्टर C विलास के सामने जो है एक शॉपिंग आर्केड बन रहा है। तो कमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए भी DHA मुल्तान की भरपूर कोशिश भी है और उस पर अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए उस पर बड़ी तेज़ी से काम भी जारी है। नेक्स्ट जो है 2 मंथ्स के अंदर उसका भी ओपनिंग हो जाएगी। इसके अलावा DHA जो 360 ज़ू है एक सेक्टर B2 के अंदर, उसका भी मार्च में ओपनिंग हो जाएगी उसकी भी। इसी तरह से सेक्टर Q के अंदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से अगर आप इससे आगे, इससे बड़ा प्रोजेक्ट भी है एक बिज़नेस हब जो है, जी ठीक है, वो तकरीबन मुल्तान के अलावा जनूबी पंजाब और इवन पंजाब का भी जो चंद बड़े सबसे बड़े जो कमर्शियल मंसूबे हैं, प्लान्स हैं, उनके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जो है, उनमें एक उसका शामिल होता है वो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट उसका भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जी तो काम स्टार्ट होने वाला है उसका भी। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि DHA मुल्तान जो है वो जनूबी पंजाब की नई पहचान बन चुका है। सर, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि इस वक्त DHA मुल्तान के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं? सर, प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो हर सेक्टर्स के और हर प्लॉट के वेरी करते हैं उसकी लोकेशन के हिसाब से। जी सर। उसमें फिर देखा जाता है कि किस सेक्टर्स में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी हो रही है। जी 5 मरले की बात करें तो उसमें 3 सेक्टर्स हैं, P, T और B। जी उनमें से सेक्टर V में इस वक्त डेवलपमेंट स्टार्ट है और इसी साल उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जी ठीक सर। है। तो इन तीनों सेक्टर्स का अगर हम एवरेज रेट लें 5 मरले का, तो वो है तकरीबन 18 लाख से लेके 25 लाख के दरमियान। जी सर। ठीक हो गया। इसी तरह से 8 मरला उसके बाद कैटेगरी आती है, उसमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट है, जी सेक्टर V में ही आती है वो भी। जी 8 मरले की जो एवरेज रेट आती है तकरीबन 30 लाख से लेकर, और बहुत ही अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट लेते हैं आप, कॉर्नर फेसिंग पार्क या हॉट लोकेशन का, तो वो तकरीबन 35-36 लाख तक है, जी ठीक है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो 10 मरला है। 10 मरला के 2 सेक्टर्स हैं, एक में डेवलपमेंट स्टार्ट है सेक्टर U में, और उसमें इस साल पोजेसन भी हो जाएगा इंशाल्लाह उसका। तो एवरेज रेट जो 10 मरले का है वो अपने व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए, वो तकरीबन 38-39 से स्टार्ट हो के 45 तक है, 45-46 लाख तक, वो वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से। इसी तरह जो कनाल है, अब कनाल के बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं DHA मुल्तान में, ठीक है। मोस्टली जो है 80% जो है वो एक कनाल के हैं। तो एक कनाल का जो एवरेज रेट बनता है वो तकरीबन 45-50 लाख से लेके और 80-90 लाख प्लस में है जी इस वक्त जो है। अच्छा सर, DHA मुल्तान ने बहुत ही खूबसूरत शानदार विलास मुतारफ़ कराए हैं
جو جنوبی پنجاب میں اپنی مثال آپ ہیں، جو فن تعمیر اور خوبصورتی کا عظیم شاہکار ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا کہ 6 مرلہ 9 مرلہ اور 12 مرلہ ولاز کی جو پرائس ہے وہ کیا چل رہی ہے، اور کیا یہ نقد دستیاب ہیں یا انسٹالمنٹ پر بھی اویلیبل ہیں؟ جی بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. جو ولاز ہیں ان کے بارے میں جاننے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کر لیں جی ملتان ڈی ایچ اے کے ولاز کا اور اس کے الٹرنیٹ جو آس پاس کی جو سراؤنڈنگز میں جو سوسائٹیز ہیں کالونیز ہیں جی ان میں 5 مرلے کا یا 6 مرلے کا کیا ریٹس چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو باقی اگر آپ ڈی ایچ اے سے باہر دیکھیں تو ایوریج جو ریٹ ملتا ہے نا آپ کو 6 مرلے کے گھر کا وہ تقریباً ملتا ہے 90 لاکھ سے 95 لاکھ 1 کروڑ تک بھی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. وہ ان سوسائٹیز میں ہے جہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ڈی ایچ اے ملتان آفر کرتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈی ایچ اے ملتان کا جو ریٹ ہے ولاز کا وہ اس سے بہت زیادہ ہائی ہونا چاہیے. جی لیکن ڈی ایچ اے ملتان کی جو انتظامیہ ہے اور ہماری جو کوشش ہے کہ ڈی ایچ اے کے جو کلائنٹس ہیں کنزیومرز ہیں ان کو اچھی کوالٹی کی جو ہے بلڈنگز کنسٹرکشن جو ہے ان کو گھر فراہم کیے جائیں آسان طریقے سے، آسان ایک ساتھ میں اور کم سے کم پیسوں میں. جی تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے ایک برانڈ ہے. اس کے باوجود جو 6 مرلے کا ولا ڈی ایچ اے میں آپ کو ملتا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ پہ اس کی بکنگ پرائس ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. یہ تو بڑی ناظرین یہ تو زبردست پرائس ہے کہ 6 مرلے کا جو گھر ہے وہ بھی ڈی ایچ اے ملتان میں بنا بنایا آپ کو ملتا ہے اور صرف 1 کروڑ تک. 1 کروڑ کا. اب اس میں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کہ لوکیشن کے حساب سے. جی اگر آپ نارمل لیتے ہیں یا بہت اچھی لوکیشن کا کوئی ولا پسند کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وہ جیسے آپ نے دیکھا پراپرٹیز میں جی جی یا گاڑیوں میں جو بھی آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آن ہوتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ 6 مرلے کے ولا میں کوئی پارک فیسنگ لیتے ہیں یا کارنر یا کیٹیگری کوئی ولا لیتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً 1 کروڑ 15 لاکھ 18 لاکھ کے درمیان ملتا ہے. اور 9 مرلہ اور 12 مرلہ کے کیا ریٹس چل رہے ہیں جی؟ 9 مرلہ جو ہے اس کی بکنگ پرائس ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. جی ٹھیک ہے. اب یہ سارے ولاز جو ہے نا یہ بیسکلی ہیں انسٹالمنٹس پہ، لیکن اس میں کچھ ولاز ہیں جن کی جو پیمنٹ ہے کلائنٹس نے اپنے طور پہ کمپلیٹ پے کی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی ایسا ولا لیتے ہیں جس کی ڈاؤن پیمنٹ جا چکی ہے، اب انسٹالمنٹس تقریباً 7 انسٹالمنٹس جا چکی ہیں، جی باقی 5 رہتی ہیں جو جنرل ولاز ہیں. جی لیکن کچھ ولاز اس میں ایسے آ جاتے ہیں جس میں کلائنٹس نے اپنی طور پہ اپنی سیونگ کے لیے یا آسانی کے لیے ایک ہی دفعہ میں پیمنٹ ساری کر دی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فل پیمنٹ کے ساتھ ہمیں ولا مل جائے تو اس میں آپ کو تھوڑی سی کم پیمنٹ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ پے کروں گا تو اس میں پھر آپ کو انسٹالمنٹ والے ولاز مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے 12 مرلے کے جو ولاز ہیں 12 مرلے میں پھر 2 کیٹیگری آ جاتی ہیں. جی ایک ہے 12 مرلہ 4 بیڈ، ٹھیک ایک ہے 12 مرلہ 5 بیڈ. 5 بیڈ 4 بیڈ جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ کا ہے ٹھیک اور 5 بیڈ جو ہے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ کا. 2 کروڑ 10 لاکھ ہے. ویری گڈ. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملتان کی جو قسمت ہے وہ بدل چکی ہے. ڈی ایچ اے ملتان کے آنے سے یہاں کا جو سٹرکچر ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک جو نیا شہر ہے وہ آباد ہونے جا رہا ہے. اور ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس کی جو پلاننگ ہے جس طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ آنے والے 100 سال کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہ ایک نیو شہر آباد کیا جا رہا ہے. تو اگر آج آپ لوگ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آج بھی آپ کو فائدہ ہے اور آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا. ایک اور بات کہ جو جتنے بھی ناظرین اوورسیز پاکستانی ہیں یا وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی پلاٹ لینا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو آپ ڈی ایچ اے اتھورائزڈ ڈیلر سے اپنا کاروبار کریں. ڈی ایچ اے اتھورائزڈ ڈیلر کے ساتھ رابطہ کریں. آپ ڈی ایچ اے کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں جس سے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں کیا وہ ڈی ایچ اے ملتان کا اتھورائزڈ ڈیلر ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ان رجسٹرڈ ڈیلر سے اپنا کوئی سودا طے کرتے ہیں تو آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر آپ ڈی ایچ اے کے اتھورائزڈ ڈیلر سے اپنا ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کا ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اچھا سر، ہمارے ناظرین کو محفوظ سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ کیا تجویز دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں سر، ڈی ایچ اے جو ملتان ہے نا جی جس نے آج سے 2 سال پہلے وزٹ کیا تھا اور آج وزٹ کیا، جی ٹھیک ہے، اس کو صحیح معنوں میں اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور اس کی جو اپرچونٹیز اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سیف سرمایہ کاری کے حوالے سے جو میں ملتان سٹی کی یا جنوبی پنجاب کی بات کروں
تو آج سے 5 سال کے بعد جتنی بھی سوسائٹیز یہاں پہ بڑی بڑی نامور سوسائٹیز ہیں جی ٹھیک ہے، ان سب کو ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا جی ان ٹرم آف ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہو گیا، انویسٹمنٹ، پروفٹ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، کسی بھی لحاظ سے انویسٹمنٹ کے آپ کو کتنا پروفٹ آپ کو ملے گا، کتنی سیف انویسٹمنٹ ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ ریٹس کے حوالے سے اب 2 سال پہلے والے جو ریٹس تھے اور آج کے جو ریٹس ہیں، ڈیولپمنٹ کو آپ کمپیئر کر لیں، ریٹس کو کمپیئر کر لیں تو آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آئے گا۔ تو 5 سال کے بعد جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان ان تمام سوسائٹیز کو لیڈ کر رہا ہوگا، تو اس کے حساب سے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرح کی اور کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، جتنا زیادہ آپ ویٹ کرتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ہولڈ کرتے ہیں پراپرٹی کا، وہ اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک بات ہے سیفٹی کے حوالے سے، تو ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ سارا جی ایچ کیو پنڈی میں سیو ہوتا ہے، جی کلائنٹس کا بھی، ڈی ایچ اے کے امپلائیز ہیں یا جو بھی وٹ ایور جہاں پہ کام کرنے والے ہم ڈیلر حضرات ہیں، سب کا ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈی ایچ اے جو بھی کام کرتا ہے، پراپرٹی سیل کرتا ہے، وہ کرتا ہے آتھورائز ڈیلرز کے ساتھ۔ جی بالکل اسی حوالے سے ڈی ایچ اے نے اپنے تقریباً 250 سے زیادہ جی آتھورائز ڈیلر جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہوئے ہیں، جو کہ دن رات جو ہے اپنی عوام جو ہے، کلائنٹس جو ہیں، ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کے لیے بڑا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ایس او پیز ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ڈی ایچ اے کے جو فالو کرنے پڑتے ہیں، ان سے ہٹ کے نہیں کر سکتے۔ تو سیفٹی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ آج پلاٹ ایک کوئی پرچیز کرتے ہیں، جی 20 سال بعد، جیسے آپ نے بات کی اوورسیز کی، اوورسیز جو کلائنٹ ہے وہ ڈی ایچ اے کے لیے بہت زیادہ جو انویسٹ کرتے ہیں، اس میں اہمیت رکھتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آنا بھی، ایک فرض کریں آپ کوئی بیٹھا ہے پاکستان سے باہر، اس نے آنا 10 سال بعد ہے، 15 سال بعد ہے۔ ویسے اگر عام پراپرٹی میں دیکھیں تو وہ پھر وہ تھوڑی سی ٹینشن رہتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی قبضہ آ جائے گا، جی کوئی پریشانی کا مس یوز ہو جائے گا پراپرٹی کا۔ ڈی ایچ اے ملتان ہے یا ڈی ایچ اے کوئی بھی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایز سچ نہیں ہوتا۔ آپ کی جو پراپرٹی ایک دفعہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، آپ نے انویسٹ کر دیا، آپ نے پرچیز کر لیا ہے، اس کے بعد تا عمر وہ آپ کے نام رہے گی۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ ڈی ایچ اے ملتان ہر طرح سے محفوظ سرمایہ کاری کے لیے زبردست ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ڈی ایچ اے ملتان میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ وہاج ریئل اسٹیٹ گروپ کے مارکیٹنگ مینیجر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا جو نمبر ہے وہ ہماری سکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔